مسیح خداوند کے جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مسیح خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے۔ اس نے اس لیے آزاد کیا ہے کہ ہم آزاد رہیں۔ آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آوارہ ہیں، ہم بے راہ رو ہیں، ہماری کوئی منزل نہیں ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ آزادی کا مطلب ہے ہم آزاد ہیں مگر خداوند یسوع مسیح کے تابع بھی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پرانے زمانے میں غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، ان منڈیوں میں غلام بکا کرتے تھے، اور ایک منڈی میں ایک بہت بڑا جابر غلام آیا، اس کو ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، ناک میں نتھ ڈالی ہوئی تھی، ایک اس سانڈ کی طرح جو مارتا ہے اور جو بڑا غسیلا جانور، اس کی طرح اس کو منڈی میں لایا گیا اور لا کر ایک موٹے سارے درخت کے ساتھ زنجیر کے ساتھ اس کو باندھا ہوا تھا۔ لوگ آتے تھے اس کو خریدنے والے، بیوپاری آتے تھے، سوداگر آتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، تو جو بھی اس کے قریب جاتا تھا وہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتا تھا، برا بھلا کہتا ہے تو مجھے خرید، پھر میں تجھ سے بات کروں گا، میں تجھے مار دوں گا۔ تو وہ بیوپاری چلے جاتے تھے۔ آخرکار شام کے وقت ایک سوداگر آیا، اس نے دیکھا کہ نتھ بھی ڈلی ہوئی ہے، ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور یہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ تلخ مزاج ہے، یہ غلامی کا اتنا مارا ہوا ہے کہ اس کو آزاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس رحم دل سوداگر نے اس کا بھاؤ پوچھا، مالک نے بتایا، اور سوداگر نے اس سے گالیاں کھانے کے باوجود، وہ غلام اس سوداگر کو بھی گالیاں دے رہا تھا، اس کے باوجود اس سوداگر نے پیمنٹ کی اور اس کو خرید کر نوکروں کو کہا کہ اس کو اسی طرح بندھا ہوا لے جائیں۔ جب وہ اس کو حویلی میں لے جاتے ہیں، اس حویلی میں اور بھی بہت سارے غلام تھے جو بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جوتے پہنے ہوئے تھے، ان کے بال بڑے خوبصورت رکھے ہوئے تھے، انہوں نے انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئی تھیں، ان کے جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، مگر ان کے پاؤں میں بیڑیوں کے نشان بھی تھے، ہتھ کڑیوں کے نشان بھی تھے، اور ناک میں نتھ کا سوراخ بھی تھا ان کے۔ اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بھی غلام ہے۔ رحم دل مالک نے کیا کیا، جب اس کی حویلی کا گیٹ کھلا اور اس کو اندر لے گئے اور ایک بڑی سارے پلر کے ساتھ اس کو باندھ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مالک آیا۔ مالک نے کہا کہ اس کی ہتھکڑیاں کھول دو، بیڑیاں بھی کھول دو، اس کی نتھ بھی کھول دو، اور اس کو غسل دو۔ انہوں نے اس کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، جوتا پہنایا، اس کے بال بنائے، اس کو فرسٹ کلاس کر دیا، اس کو چارپائی پر یا کرسی کے اوپر بٹھایا، اس کو کھانا دیا گیا، اس نے کھانا کھایا، اور جب اس نے کھانا کھا لیا تو مالک اس سے کہتا ہے کہ اب تو جا۔ وہ غلام زار زار رونے لگا۔ وہ کہتا ہے مالک تو اتنا اچھا ہے، اے مالک تو اتنا پیارا ہے، اے مالک تو اتنا مہربان ہے، اے مالک تو نے مجھے خریدا ہے، تو نے مجھے غلام بنا کر رکھنے کی بجائے تو نے مجھے آزاد کر دیا ہے، ان زنجیروں سے آزاد کیا ہے، تو نے میری نتھ کھول دی ہے، تو نے میری بیڑیاں اتار دی ہیں، تو نے مجھے غسل دیا ہے، تو نے مجھے کپڑے پہنائے ہیں، تو نے مجھے کھانا دیا برتنوں میں۔ میں نہیں جاتا، اب میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ تیری غلامی میں مکمل آزادی ہے، میں اسی چار دیواری کے اندر رہوں گا۔ میرے عزیزو، یاد رہے کہ خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزاد رہیں، مگر اس کے گھر میں رہیں، اس کی چار دیواری کے اندر رہیں، اس کے قوانین، اس کی اخلاقیات کے اندر رہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مسیحی ہیں جو آوارہ گردی کرتے ہیں، جنہوں نے شرابوں کے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں، جو چرسیں بیچتے ہیں، جو چرسیں پیتے بھی ہیں،
جو جرائم کرتے ہیں، جرائم پیشہ ہیں مگر مسیحی کہلاتے ہیں، وہ مسیح کی اس چار دیواری، اس حویلی سے باہر رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مسیح کی غلامی میں مکمل آزادی ہے، ہم آزاد ہیں، اور ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم آزادی کو گناہ کا پردہ نہ بنائیں، بلکہ ہم ایسا آزادی کو خوشی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، اپنی محنت، اپنی مزدوری پر گزارا کرتے ہوئے جرائم پیشہ زندگی نہیں، مسیح خداوند کے قوانین کی زندگی گزاریں، کیونکہ اس کے قوانین اس کی بادشاہی کے قوانین ہیں، اس کے قوانین اس کی محبت کے قوانین ہیں، ان میں چلتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔